يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الخاتمین کے واسطے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین، امام الآخرین، امام النبیین، امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام المستغفرین، امام المنیبین، امام الصابرین، امام الشاکرین، امام المجاہدین، امام العابدین، امام الہدی، امام التقی، امام الغنا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے ہر قسم کی بخشش و رحمت کی اور بلندی درجات کی دعا آل رسول، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ کے واسطے. صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح معزز خواتین، عید الاضحیٰ چونکہ بہت ہی قریب ہے، ذی القعدہ مہینے کی آج 29 تاریخ ہے. اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا تو آج یکم ذو الحج ہو جائے گی، نہیں تو آج 30 ذو الحج. مگر غالب گمان یہ ہے کہ آج یکم ذو الحج ہو جائے گی، کیونکہ سعودی عرب میں چاند جو ذو الحج کا وہ نظر آ چکا ہے. ان دنوں کی مناسبت سے
ان دنوں کے حوالے سے چند احکام مسائل اور قربانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پھر آئندہ جو قربانی کے مزید جو مسائل ہوں گے وہ عید سے جو ایک خطبہ پہلے انشاءاللہ اس میں باقی چیزیں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کے عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان چوپایوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کیے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کی فرما برداری اطاعت کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو اے محبوب آپ کو بشارت خوشخبری سنا دیجیے۔ مخبت اس کوئلے کو کہتے ہیں جو جب بجھ جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے بالکل اپنی حرارت گرمی ختم کر دیتا ہے، تو مخبت بندہ ایسا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور احکام کے سامنے بالکل اپنا سارا کچھ اس نے مٹا کے ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا لیا۔ بہرحال یہ ذو الحج کا جو مہینہ ہے ان حرمت والے 4 مہینوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، جن 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر احترام اور حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں ایک ہے ذی القعدہ جس کی غالباً آج آخری تاریخ ہے، ایک ذو الحج، اور تیسرا ماہ محرم، اور چوتھا پھر رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت اور احترام والے مہینے ہیں، قرآن و سنت نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے۔ پھر اس ذو الحج کے مہینے کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کی عظمت اور قدر و قیمت احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذو الحج کے جو 10 دن ہیں ان دنوں کی قسم بھی اٹھا رکھی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے یہ ابتدائی ذو الحجہ کے 10 ایام ہیں، اور پھر صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر نبی علیہ السلام آپ کی یہ احادیث بھی موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے جو نیک اعمال جتنے پسند ہیں باقی پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں، یعنی ان 10 دنوں کو نیک اعمال کرنے کے لحاظ سے تم غنیمت سمجھو، باقی دنوں کے نیک اعمال ان 10 دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عظمت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ جانتے تھے کہ جہاد کی بڑی بڑی فضیلت ہے، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ جہاد بھی ان 10 دنوں کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں جہاد بھی ان 10 دنوں کو نہیں پہنچ سکتا، ہاں ایسا مجاہد جو اپنی سواری ساز و سامان لے کے
اور خود بذات خود جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، نہ وہ خود واپس آیا، خود بھی شہید ہو گیا، اس کا جو مال تھا وہ بھی کافروں نے لوٹ لیا، اس کی سواریاں ہلاک ہو گئی یا کافروں کے ہتھے چڑھ گئی، یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں لے کے گیا تھا سارا کچھ ہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ فرمایا اس مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے، باقی کوئی نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی انفرادی طور پہ اپنی ذہن سازی کیجیے، منصوبہ بندی کو پلاننگ کیجیے، پروگرام بنائیے کہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو بڑے زیادہ پسند ہیں۔ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرنا ہے، یا میں نے 2-4 نفل پڑھنے ہیں، کوئی بھی نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر ان 10 دنوں میں بنا لیجئے، کوئی اپنا پروگرام کو پلاننگ کر لیجئے، یہ غنیمت ہے۔ پورے سال میں نیک عمل ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام ان 9 دنوں کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ 9 دنوں کا اس لیے کہ 10ویں دن عید ہوتی ہے اور عید کے دن کا روزہ منع ہے، چاہے وہ چھوٹی عید ہو یا چاہے بڑی عید ہو، عید کا روزہ منع ہے۔ تو آپ 9 کے 9 ایام کا روزہ رکھنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اپنی زبان پہ ذکر جاری کیجیے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا ان 10 دنوں میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کو بڑے زیادہ پسند ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے لیے معراج کا تحفہ بھی ہے۔ جب بیت المعمور کے پاس ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی امت کو جا کے میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا کریں۔ یہ معراج کا تحفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور ان دنوں میں لوگ قربانی کی تیاری کے اندر بھی مصروف ہوتے ہیں۔ قربانی کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے ذکر کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زبان پہ جاری کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال بڑے زیادہ پسند ہے۔ پھر جو ان 10 دنوں کے جو احکام ہیں اس میں یہ بات ہے جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند جب طلوع ہو جائے گا اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی ناخن و بال کوئی صفائی کرنی ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ آج ذوالحج کا چاند طلوع ہو جائے گا، تو اگر وہ کر لی ہے تو بہترین بات ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آج مغرب سے قبل چاند طلوع ہونے سے پہلے اگر قربانی کا ارادہ ہے تو ضرور اپنے یہ ساری صفائی کر لیجئے، کیونکہ قربانی کرنے والے بندے کو نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ چاند طلوع ہونے کے بعد وہ ناخن کاٹے یا بال کاٹے۔ جانور قربانی کا خریدا ہے یا نہیں خریدا، آپ کا ذہن ہے کہ ہم عید سے 1-2 دن پہلے یا عید کے دن خریدیں گے، ارادہ آپ نے قربانی کا کر دیا ہے، جانور بھلے ہی نہیں خریدا، ناخن اور بال نہیں کاٹنے آپ نے منع فرمایا۔ بہرحال یہ کچھ ان 10 دنوں کی عظمت کے حوالے سے کچھ احکام تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال ان 10 دنوں میں بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احتیاطیں نبی علیہ السلام سے بتائی ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی بجا لانے کی توفیق بخشے۔ بہرحال قربانی کے حوالے سے جو ہمارا پہلا حصہ ہے آج کا، جو مختصر سا جو درس ہے،
قربانی کی قبولیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں یہ ہیں، جانور کے اندر بھی کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو عیب احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بتا دی ہیں کہ لنگڑا لولا، کانا، بیمار، کمزور، لاغر، سینگ کٹا، کان کٹا، جانور کے اندر جو عیب ہیں، اس طرح کے مسائل اگلے خطبے کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے جس بندے نے جانور قربان کرنا ہے اس کے عیبوں کو بھی قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ بندے کے اندر بھی یہ والے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میرے اندر وہ عیب موجود ہوئے، میرا اگر عقیدہ لگڑا لولا ہوا یا میری نمازیں لگڑی لولی ہوئی، میرے روزے اگر کانے ہوئے، اگر میری زکات ہی نہایت لاغر اور کمزور ہوئی، اگر اس طرح کے عیب اور نقص میرے اندر موجود ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہم قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابھی چونکہ کافی زیادہ دن ہیں تو شاید یہ تیرے دل پہ اثر کر جائے کے بعد اپنے عیبوں پہ بھی دھیان کرنا ہم نے کہ ہمارے اندر تو اس طرح کا کوئی عیب موجود نہیں ہے جس کی نشاندہی قرآن و سنت نے کر دی ہے۔ ان میں سب سے پہلی یہ بات ہے عقیدہ، اور عقیدے کے اندر جتنی پختگی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے، جتنی صفات عقیدے کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہیں، سارے ہی انبیاء صحیح العقیدہ توحید والے تھے، توحید پہنچانے والے تھے، لیکن بار بار حنیف کا لفظ کہ اللہ کی طرف سب سے کٹ کے رجوع کرنے والے، یہ جتنے بھی صفات ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اتنی صفات اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کی بیان نہیں کی۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے عقیدے کی درستگی۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی کانا ہے، ہمارا عقیدہ ہی اگر لنگڑا ہے، ہمارے عقیدے کے اندر ہی اگر عیب ہے، تو پھر قربانی تو کیا سارے کے سارے اعمال ہی اللہ تعالیٰ ضائع تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عرب والے، مکے والے، وہ بھی 10 دنوں کی بڑی حیا کیا کرتے تھے۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے ذو الحجہ کا، دور دراز سے قافلے مکے کے اندر آتے حج کی ادائیگی کے لیے۔ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا۔ ان کے رہنے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، بہترین انتظامات وہ بھی کیا کرتے تھے، اور پوری نگرانی بیت اللہ کی آباد کاری سارا کچھ کیا کرتے تھے۔ لیکن عقیدہ ان کا کافرانہ مشرکانہ عقائد چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیت اللہ کی خدمات کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں دی، سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام ذکر کر کے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، ہمیں سمجھانے کے لیے انبیاء سے شرک کا ہونا یا ان سے شرک کا کرنا یہ تو بڑی ہی دور کی بات ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 18 نبیوں کا ذکر کر کے اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال اللہ فرماتا ہے وہ ضائع ہو جاتے، اللہ ضائع کر دیتا۔ سب سے پہلے سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ عقیدے کی درستگی ہمیں اپنا دیکھنا ہوگا، ہمارے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کان نہ ہو، ہمارا عقیدہ لگڑا نہ ہو، ہمارا عقیدہ کمزور نہ ہو، بڑا مضبوط عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید بھی۔ اور یہی اشارہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے۔ آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی
الہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس ایک الہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی کی اطاعت کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو اے نبی تو بشارتیں سنا دے۔ اب قربانی کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی درست کر دیا ہے کہ تمہارا معبود الہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر عقیدے کی درستگی کے بعد اعمال میں سب سے زیادہ جس کی قدر ہے، عملوں میں سب سے زیادہ جو بہترین عمل ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، ایک روایت کا الفاظ ہے تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل وہ کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ اور قربانی کا جہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے سورۃ الحج کی اس آیت میں جہاں پہ قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اگر کھاتے کے اندر 5 وقت کی نماز کوئی نہیں ہے تو یہ 5 6 بکرے قیامت کے دن اللہ کے دربار سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ اگر نماز نے پھنسا دیا نا وہاں پہ جا کے، یہ بکرے اونٹ چھترے نہیں چھڑا سکتے۔ اور پھر جن انبیاء کی یہ سنت ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل علیہ السلام ایسے پکے نمازی تھے، خود بھی نماز پڑھنے والے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہنے والے تھے۔ دوسرے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانیاں کرنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ کیسے پکے نمازی تھے، جب بیابان جگہ پہ اپنی بچوں کو بیوی کو چھوڑ دیا، جو دعا کر رہے ہیں اس کے الفاظ ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار اس بے آب و گیا زمین پہ اپنے بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ کیسے پکے نمازی تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم رکھنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو جن انبیاء کی سنت ہے قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا بھی خصوصیت کے ساتھ اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ خود بھی بڑے پکے نمازی تھے، اپنی اولادوں کے لیے نماز کی دعا کرنے والے، اپنے اولادوں کو نماز کا حکم دینے والے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادیں ہیں 5 چیزیں، پورے کے پورے اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی، 5 نمازیں، ماہ رمضان کے روزے، مال کی زکات اور بیت اللہ کا حج، 5 بنیادیں دین اسلام کی۔ اگر اس میں سے کوئی بنیاد ہماری کمزور ہے، یہ بنیادیں ہماری کمزور ہیں، اس پہ آپ کوئی بھی دنیا جہاں کی عمارت بنا لیں، وہ عمارت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نیچے بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، پورے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ فرضی زکات لوگ نہیں ادا کرتے، 5 6 بکرے شرے کر لیتے ہیں۔ اگر زکات فردی زکات نے اللہ کے دربار میں پھنسا لیا تو یہ بکرے آپ کو وہاں سے چھڑا نہیں سکتے۔ فردی حج نہیں کیا، کریں قربانیاں، نیچے بنیاد کوئی نہیں، ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، یقین جانیے یہ روٹی پک ہی نہیں سکتی۔ اور بے نماز کا جو حشر اور اس کا جو انجام ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے نماز فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، حامان قارون کے
ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ کافروں اور مشرکوں کے اندر بڑی بڑی مگر مچھیں گزری ہیں جن کا نام لیا ہے نبی صاحب. اب بے نماز تو کھڑا ہے فرعون کے سامنے، حمان، قارون، ابی بن خلف کے سامنے. تو یہ جو دو چار بکریاں سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے کیا بگاڑنے کی فرعون کا؟ وہ تو یہی کہتی ہوگی نا بیچاری، پاج فرعون تو جہاں چھڑاؤ تو یہی تو اللہ کے دربار سے چھڑائیے. اور خدا کا واسطہ ہے کہ باتوں کی طرف دھیان کیجیے. بے نماز کا انجام تو چوٹی کے کافروں کے ساتھ ہے. بکرے چھکڑے وہاں سے کیسے چھڑا لیں گے؟ اور جب اللہ کے دربار میں جانا ہے سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کا، پھر سوال ہونا ہے روزے کا، پھر سوال ہونا ہے زکات کا، پھر جا کے سوال ہونا ہے حج کا. یہ سارے سوال کلیئر ہوں گے تو پھر جا کے کچھ چھٹے پانچویں ساتویں نمبر پہ یا کہیں پہ جا کے قربانی کا ذکر بھی آ جائے گا. اگر ان باتوں کے اندر ہی پھنس گئے تو قربانی کو تو کسی نے دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ جس طرح قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح ہمارا عقیدہ بھی عیب والا نہ ہو. ہمارے جو اعمال نماز، روزہ، زکات، حج بہترین جو اعمال ہیں ان عملوں کے اندر بھی کوئی لنگڑا پن کو کام نہیں ہونا چاہیے. لنگڑا پن کیا ہے؟ بعض بندے بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، کس کے فجر کی نماز بڑی پڑھتے ہیں، باقی چار نمازوں میں نظر نہیں آتے. یہ عیب ہے نمازوں کے اندر. اپنی نمازوں کو درست کیجیے، اپنی نمازوں کو پورا کیجیے. اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں انہیں پورا کیجیے. پھر اس کے ساتھ حقوق العباد، قربانی کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے. میں جانتا ہوں کڑوا سا مضمون شروع ہو گیا ہے. یقین کریں نماز کا موضوع اتنا میٹھا موضوع ہے کہ اسے بیان کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے مومن کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، چاشنی آتی ہے زبان میں اور کانوں میں نماز کا موضوع سنتے ہوئے. لیکن آج کی جانیے صحیح نماز کا موضوع بیان کیا جائے بندے پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہیت، کوئی دکھلاوا نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسرا قربانی کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ. اس کا جو گوشت وغیرہ جو تقسیم کرنا ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ جانتا ہے. اب یہ گوشت تقسیم کرنا ہے لوگوں کے اندر، اس کا تعلق اب حقوق العباد کے ساتھ بھی. حقوق العباد کے اندر اگر تو بندہ قربانی کرنے والا سارا ہی گوشت کھا جائے تو یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس نے اپنے لیے ہی شکار کیا ہے، جسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، جس میں تو انسانیت پائی ہی نہیں جاتی. یہ وہ بھیڑیا ہے جو اپنے لیے شکار کرتا ہے. اور اگر کوئی قربانی کرنے والا اس کا ذہن یہ ہے کہ بہترین جو گوشت ہے نا، کوئی جو بھی چاول بہترین جو بھی وہ رکھ لینا ہے، باقی تقسیم کرنا ہے، تو یہ بھی کوئی چھوٹے موٹے بھیڑیے کی صفت ہے جو شکار کر کے اچھا خود کھا لیتا ہے، پیٹ بھر گیا تو چھوڑ دیا، باقی کوئی دوسرے جانور پرندے کتنے آگے کھا لیں. یہ تو مقصد ہی نہیں قربانی کا، مقصد ہی فوت ہو گیا. حقوق العباد کا آپ نے خیال ہی کوئی نہیں کیا. قربانی کا دوسرا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. نبی اسلام نے 100 اونٹ نحر کیا تھا اپنے حج کے موقع پہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا 37 انہوں نے کیے، 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے تھے. بعد میں آپ نے کہا علی ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کے پکاؤ. وہ سیدنا علی نے شوربے والا یخنی ٹائپ گوشت پکایا. ابو داؤد اور صحیح مسلم کے اندر روایات ہیں. بعد میں نبی اسلام نے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ شوربہ بھی پیا، وہ گوشت بھی کھایا. 100 اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی پکا لی، باقی سارے کا سارا تقسیم کر. ایک موقع پہ نبی اسلام نے 6 اونٹنیاں نہر کی. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے جو ٹک ٹاک بن جاتی ہے نا، وہ
छूट जाता है जानवर और पूरे गली वाले को परेशान कर देता है। लेकिन उधर तो क्या बात है, इमामुल अंबिया है। सहाबा फरमाते हैं आप वो एक छुरा सा लेके खड़े थे, ऊँटनियाँ आपस में लड़ रही थी कि पहले किसने जाना कुर्बान होने के लिए, तो 6-7 आपस में लड़ने लग गई। 12 लोग एक तरतीब से एक करके खुद ही आती जाती, आप उसे नहर करते वो गिर जाती, दूसरी आ जाती। 6-7 आप ऊँटनियाँ नहर की तो बाद में सहाबी के काम में कुछ फरमाया और चले गए। सहाबा ने पूछा कि आपने क्या फरमाया? उसने कहा नबी ऐसा फरमा गए हैं कि ऐलान कर दो जिसे जितना चाहिए ले जाए, कुछ भी नहीं रखा नबी ने। ये जो 3 हिस्से है ना, ये कोई वाज़ेह आयत या हदीस नहीं है कि एक अपना, एक यारों दोस्तों का, एक गरीबों मिस्कीनों का। लेकिन अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, अपने लिए रखना चाहिए, यार दोस्त रिश्तेदारों के लिए, गरीबों मिस्कीनों के लिए। लेकिन ये इस्तेदलाल है, वाज़ेह ये जरूरी नहीं है आप कुछ भी ना खाएं कुर्बानी में से, ज़बह करके सारे तकसीम कर दें। जितने हुकूकुल इबाद का ख्याल करेंगे उतना अल्लाह को तकवा पहुंचेगा। सारा करके सारे ही खा जाएंगे या बेहतरीन खा जाएंगे तो गोश्त और खून तो अल्लाह को क्या ही नहीं। सारा गोश्त खा लिया आपने, उधर जाना था तकवा जाने के लिए हुकूकुल इबाद ये बुनियाद थी, हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं किया गया तो तकवा लगो कहां में चला गया। फिर हुकूकुल इबाद के अंदर बुनियाद ये है कि जो अपने माई बाप है, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार हैं, ये बुनियाद है। बाद वो लोग बड़े फलाही कामों में आगे दिखाई देते हैं, वो बड़ी खिदमत ख्याल करते हैं लोगों का, लेकिन अपने माई बाप उनका हाल नहीं पूछते, अपने बहन भाई उनका हाल नहीं पूछा। बैठक के अंदर एसी लग चुका है दोस्तों के लिए कि मेरे यार दोस्त आके यहाँ पे बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। घर के अंदर जिस कमरे में बहन भाई रहते हैं वो गर्मी के अंदर तड़प रहे हैं। ये जो बेस और बुनियाद है ना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करने वाली, ये बुनियाद बहुत कम लोग इसका ख्याल करते हैं। बाहर आप पूरा जग राजी कर लें, आपकी बहन भाई माँ बाप ये आपसे अगर सुखी नहीं है ना, सारा जग राजी करने के बावजूद भी का नहीं है, आपने बुनियाद नहीं थी बात। तो कुर्बानी में भी आपने फिर सबसे पहले रिश्तेदारों का जो गरीब मिस्कीन है उनका ख्याल करना है, फिर बाकी अपने हमसायगी में ये सारे लिहाज और ख्याल करने हैं। 12 जानवरों के ऐब अगले खुतबे के अंदर, इस खुतबे में अपने ऐब थे। मेरे अकीदे के अंदर कोई लंगड़ापन काम नहीं होना चाहिए, पूरा मजबूती के साथ अल्लाह की तौहीद पे कायम होना है। पूरी 5 नमाजों के अंदर कोई लंगड़ापन को काम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमें टक्कर मारने वाला, बकरा छलकने पसंद, लड़ाइयाँ करने वाला, अल्लाह ताला को लड़ने झगड़ने वाला बंदा पसंद नहीं है। अगर अपनी लड़ाइयाँ झगड़े हैं रिश्तेदारों में आसपास, उन्हें भी खत्म कीजिए। सारे अपने ये ऐप मिटा के, ये जो बुनियादें हैं हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल इबाद की, इन्हें कायम रख के इस पर फिर इमारत कायम करें। जो भी होगी, चाहे वो फिर आपकी हस्बत तौफीक थोड़ी सी सस्ती दी हुई बकरी है ना, लेकिन उसमें इतना ज्यादा तकवा और इखलास भर दें कि क्या बात है, अल्लाह ताला को भरपूर आपका तकवा पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ाइक़ को समझने के, समझाने की, राह फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माह जून का पहला खुतबा बिजली के बिल तकरीबन वही आए ने 32,000 रुपया बिजली का बिल मस्जिद का। 200,000 दिल खोल के अपना ताउन करे करो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 1000 2 5 10,000 रुपया उसे मेरे को भी अगर पहुँचाना चाहते हो, अच्छी तरवीक होती है, दिल खोल के अपना ताउन पेश करो। 32,000 रुपया मस्जिद का बिजली का बिल। और फिर इब्तदाई तारीखां के अंदर ही तनख्वाह कारी साहिबान दियाँ, मौलाना साहब की तनख्वाह का भी मसला होता है, तो दिल खोल के अपना ताउन करो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक सवाल है, लोग नशे की हालत में मस्जिद में आते हैं, उन्हें बाहर बुला सकते हैं? अगर तो बदबू है, जिस तरह सिगरेट कोई भी है कच्चा पका,
تو اس طرح بدبو والا بندہ اسے مسجد سے بگانا چاہیے، بلکہ ضرور بگا ہی دینا چاہیے مسجد سے۔ نبی علیہ السلام آپ کے متعلق صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ لہسن اور پیاز یہ حلال چیزیں ہیں، وہ کھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں تو بدبو آتی ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے بندے کے لیے آپ حکم دیتے کہ اس بندے کو مسجد سے بھگا دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایسا بندہ اسے مسجد سے باہر نکال دیتے۔ اندازہ کیجئے نماز پڑھنی ہے امام الانبیاء کے پیچھے، چھوٹی فضیلت ہے، تھوڑا مقام ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، صحابہ کو حکم دیتے ہیں صحابہ بندے کو مسجد سے باہر نکال دیتے۔ تو اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو پھر تو ضرور سنت ہے، صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے، مسجد سے ایسے بندے کو باہر بھگا دینا چاہیے۔ اور یہاں تک تمباکو کی بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، مولانا محمد حسین شیخ غفوری رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے تمباکو جس پیلی کے اندر لگا ہونا اس پیلی کے اندر کتا نہیں داخل ہوتا، کتا بھی اس کی بدبو سے اتنی کراہت کرتا ہے، لیکن لوگ سگریٹ پی کے تمباکو کھینچ کے کش لگا کے ہوگا پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ بڑی زیادہ اس کی گندی بدبو ہوتی ہے، لوگ اور فرشتے اس بات سے کراہت محسوس کرتے ہیں، تو ایسے بندے کو مسجد میں تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آنا ضروری ہے، یہ چیزیں چھوڑ دے، مسجد میں آنے والی حرکتیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ میں طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ نبی السلام کا ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ جس بندے کے اندر کوئی عیب دیکھتے براہ راست اسے نہ بتاتے، بلکہ آپ اجتماعی طور پہ فرماتے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو صحابہ فرماتے جس بندے میں عیب ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ مجھے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک طریقہ یہ تھا اجتماعی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا جائے، جس میں عیب ہے وہ اپنا عیب دور کرنے کی کوشش کر لے گا، اور پھر ڈنڈا سوٹا لے کے نہیں کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی درس دیا ہے وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں۔ کہیں فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ڈنڈا سوٹا لے کے کوئی فوج دار نہیں ان پہ کھڑے ہو گئے، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا، تو بس پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا شامل ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔